ناظرین، ماں باپ کے انتقال کے بعد ہر اولاد کو کچھ چیزیں ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ اولاد کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور دوسری چیز ماں باپ کو ان سارے نیک اعمال کا ثواب ملے گا جو آپ کریں گے دنیا میں، اور ان کی روح آپ سے خوش ہوگی۔ تو یہ ساری بات آج میں آپ کو کافی تفصیل سے اور حدیث پاک کی روشنی میں ان کے حوالوں کے ساتھ بتانے والا ہوں۔ ناظرین، ماں باپ کے انتقال کے بعد یا صرف ماں یا صرف باپ کے انتقال کے بعد ان کا اولاد پر کیا حق ہوتا ہے، اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھیے، کیونکہ میں نے اس میں 12 ایسی چیزیں بتائی ہیں جن کو اولاد کرنے کے بعد اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاؤں گا، بلکہ جو کچھ بتاؤں گا حدیث پاک کے حوالے سے ہوگا۔ آپ ان باتوں کو سنیے اور اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کے طور پر لانے کی کوشش کریے۔ سب سے پہلی حدیث پاک سنیے، جس کو روایت کیا ہے ابن نجار نے حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی کوئی طریقہ ان کے ساتھ اچھائی کا باقی ہے جسے میں بجا لاؤں؟ یعنی ان کے انتقال کے بعد بھی کوئی ایسا بہتر طریقہ ہے، نیکی کا طریقہ ہے جو میں ان کے لیے کرتا رہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ان پر نماز پڑھنا۔ نمبر 2، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ نمبر 3، ان کی وصیت کو نافذ کرنا۔ نمبر 4، ان کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ نیکی اور اچھائی ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی اولاد کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس حدیث پاک میں ہمیں 4 باتیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 1، اولاد ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے نماز پڑھا کرے۔ اب نماز کیسے پڑھنا ہے یہ میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا ہے، آپ اسے دیکھ لیں۔ دوسری چیز، ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتے رہنا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب وغیرہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، موت کے وقت انہوں نے جو بھی وصیت وغیرہ کی تھی آپ اس کو مانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، ان کے دوستوں کے ساتھ اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں جس کو روایت کیا ہے ابن نجار نے حضرت ابو اسید مالک بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اس حدیث پاک میں بھی وہی بات ہے کہ اولاد کے لیے اولاد پر ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت وغیرہ کرتے رہنا چاہیے، یہ ایک نیک بات ہے۔ اب میں آپ کو ایک پیاری اور تیسری حدیث پاک سناتا ہوں جس کو روایت کیا ہے طبرانی نے تاریخ میں اور دلیمی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ماں باپ جب زندہ ہو تبھی بھی لاگو ہوتی ہے، اور جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو بھی اس حدیث پاک پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ماں باپ زندہ ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کس طرح کریں گے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما، انہیں آسمانی زمینی تمام بلاؤں سے محفوظ فرما، اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے گناہوں سے ان کی بخشش کی دعا کریں۔ اگر آسان لفظوں میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر آپ ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو رزق میں برکت ہوگی، اور ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں گے تو رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک سنیے جس کو روایت کیا ہے طبرانی نے اوسط میں اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، اس کا ثواب، اس نیک عمل کا ثواب تمہارے ماں باپ کو بھی پہنچ جائے گا اور تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس حدیث پاک کو تو میں نے بارہا کافی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نیک عمل کرو گے اس کا ثواب آپ کے ماں باپ کو ملے گا اور ساتھ میں آپ کو بھی
ملے گا۔ ایک اور پیاری حدیث پاک ہے جس کو روایت کیا ہے طبرانی نے اوسط میں اور دارقطنی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اپنی سنن میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کر دے تو قیامت کے دن اسے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے، یعنی ان کی طرف سے حج بدل وغیرہ کرے، یا ان کی زندگی میں ان کے اوپر کچھ قرض تھا پیسہ وغیرہ تو اولاد اس کو ادا کر دے، تو اتنا بڑا اس کا فائدہ اور مرتبہ ہے کہ جب وہ بندہ مرے گا تو اس کو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں میں، جس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے نوادر الاصول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے ہر جمعہ کے دن، جیسے کسی کے ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، یا کسی کے صرف ماں کا یا صرف باپ کا انتقال ہوا ہے، اور وہ ہر جمعہ کے دن جا کر اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ صرف اپنے ماں باپ کی قبر پر جمعہ کے دن زیارت کرنے چلے جائے، ان کی قبر کو دیکھنے چلے جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا نام مطلب نیک بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان ساری باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ فقط ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک زندگی سنوار دینے والی باتیں ہیں، جسے آپ کرو گے تو اس کا فائدہ دنیا میں تو ملے گا ہی ملے گا، آپ کے والدین کی روح قبر میں خوش ہوگی اور آپ کے نامہ اعمال میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نیکیاں جمع ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی بات آپ کے نامہ اعمال میں آپ کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا فرما بردار بچہ لکھا جائے گا، اولاد لکھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں ساری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ایک بات بتائیے، یہ تو ابھی میں نے دوسرا پارٹ بنایا، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اس پہ میں تیسرا، چوتھا، پانچواں بہت ساری ویڈیوز بنا سکتا ہوں۔ اگر آپ بولو گے تو انشاءاللہ میں اور بھی اس پر ویڈیو بناؤں گا، تو اگر آپ لوگ زیادہ مطلب مجھے میسج کر کے بتاؤ گے تو میں ویڈیو بنا دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔